اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ماہ شعبان فضیلتوں کا مہینہ، ماہ شعبان عبادت کا مہینہ، ماہ شعبان خدا کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ. ماہ شعبان میں ہونے والے واقعات میں سب سے اہم واقعہ خود زمانے کے آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت. 15 شعبان بروز فجر صبح کے وقت 255 ہجری 255 ہجری میں امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لائے. ان کی ولادت ہوئی اور اپنی ولادت کے چند سال بعد وہ غیبت میں چلے گئے. اب جب دوبارہ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ان کا ظہور ہوگا. تو ظہور اس کا ہوتا ہے جس کی ولادت ہو چکی ہو، اور ولادت اس کی ہوتی ہے کہ جو پہلی مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائے. تو باقی ائمہ کی ولادت ہوئی، امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور انشاءاللہ ظہور بھی ہوگا. امام زمانہ کی ولادت 255 ہجری اور دیکھا جائے تو اس وقت 1443 ہجری 1188 آپ کی عمر مبارک بنتی ہے، اور اس عمر مبارک میں بیشتر حصہ بیشتر سال آپ کی غیبت میں گزرے. امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے چند گزارشات، کیونکہ 15 شعبان ان کی ولادت کا دن. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی والدہ گرامی نرجس خاتون یا ملکہ خاتون قیصر روم کی پوتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی شمعون کی نواسی. تو ددیال کی طرف سے بھی ماشاءاللہ بہترین پروقار خاندان، دنیاوی اعتبار سے ہی صحیح، اور ننیال کی طرف سے باوقار دیندار گھرانہ یعنی شمعون کی نواسی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے حوالے سے ان کا تعلق. تو بہرحال آپ کے بارے میں جو رودات، جو تاریخ ملتی ہے آپ کے سفر کے حوالے سے کہ کس طرح یہ روم سے سامرا پہنچی، یہ خود ایک بہت بڑی کہانی اور ایک دلچسپی سے بھرپور واقعہ ہے جس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہمیں بشر کی طرف سے ملتا ہے، بشر جو امام کا، یا بشر جو امام کا غلام تھا، امام کا چاہنے والا تھا. اور دوسرا حصہ خود آپ کی ذات کے حوالے سے ملتا، خود انہوں نے بیان کیا، یعنی نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ نے. کہتے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام، ہمارے 10ویں امام نے اپنے غلام کو بشر کے گھر بھیجا، اور جب آپ کا صحابی آپ کے گھر تشریف لاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بغداد کے فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر بردہ فروش جو غلاموں کو، کنیزوں کو فروخت کرتے ہیں وہ آئے ہوئے ہوں گے. اس میں ایک کنیز ایسی ہوگی جو کسی کے بھی ہاتھوں فروخت ہونے سے انکاری ہوگی. چنانچہ تم جانا اور یہ تھیلی کہ جس میں 220 اشرفیاں تھیں، یہ تم اس شخص کو دے دینا، اور یہ خط اس شخص کو دیتے ہوئے کہنا کہ اس کنیز کو دے دیں جس کو تم خریدنا چاہتے ہو، جس کو میں خریدنا چاہتا ہوں. اب امام کا یہ صحابی چلتا ہے بغداد کے اس علاقے میں کہ جس کے بارے میں امام نے کہا تھا، اور وہ تھیلی اس شخص کے حوالے کرتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا، اور وہ خط اس کنیز کے حوالے کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کسی کے ہاتھوں فروخت ہونے کے لیے تیار نہیں، اور وہ بار بار یہی کہتی جا رہی تھی میرا خریدار آنے والا ہے. جب تھیلی اس شخص کو پہنچتی ہے، وہ خط اس کنیز کو، تو اس کی ہی زبان میں یعنی رومی زبان میں، رومن لینگویج میں امام نے وہ خط لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ خط پڑھ کے سمجھ جاتی ہے کہ مجھے یہیں پہ جانا ہے جہاں سے یہ خط آیا ہے. پھر وہ کنیز، وہ شخصیت بی بی ملکہ یا نرجس خاتون امام کے سامنے حاضر ہوتی ہیں اور اپنی روداد
یعنی اس کہانی کا دوسرا حصہ وہ خود اپنی زبانی بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں قاصر روم کی پوتی اور شمون کی نواسی، میرا رشتہ اپنے رشتے کے بھائی سے طے ہوا اور دربار سجایا گیا، تخت بچھایا گیا، لیکن عین شادی کے وقت تخت کا پایا ٹوٹ گیا اور سب لوگ تخت سے نیچے گر گئے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، اس کو نحوست سمجھا گیا، چنانچہ اس شخص سے آپ کی شادی منسوخ ہوئی اور ایک اور رشتے کے بھائی سے آپ کی شادی طے پائی۔ پھر دوبارہ دربار سجایا گیا اور تخت بچھایا گیا۔ کہتے ہیں کہ عین شادی کے وقت، شادی کی تقریب کے دوران پایا ٹوٹ گیا اور پھر لوگ گر گئے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اس شادی کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ 2 پے در پہ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شادی سے راضی نہیں، اس لڑکی کی شادی سے راضی نہیں۔ پھر ملکہ خاتون یا نرجس خاتون یہ بتاتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت علی کے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں میرا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس رشتے کو بخوشی قبول کیا۔ پھر آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ، اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بار بار امام حسن عسکری علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ان سے یہ پوچھا کہ میں کب تک، کس طرح آپ تک پہنچوں گی۔ تو امام یہی فرماتے تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام جن سے ان کی شادی ہونے جا رہی تھی، کہ عنقریب تمہارے یہاں سے ایک فوج روانہ ہوگی، تم اس فوج میں شامل ہو جانا اور اس فوج کو شکست ہوگی۔ دوسری فوج بچوں کو، عورتوں کو قیدی بنا لیں گے، تم بھی قیدی بن جانا۔ تم کو فلاں بازار میں فروخت کیا جائے گا، تم فروخت ہونے سے انکار کر دینا، جب تک ایک شخص ایک خط لے کے حاضر نہ ہو جائے جو کہ تمہاری زبان میں لکھا ہوا ہو۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک دفعہ خواب میں دیکھا اور ان سے یہ پوچھا کہ میں کس طرح آپ تک پہنچوں گی۔ تو آپ نے فرمایا پہلے تم اپنی زبان پر کلمہ اسلام جاری کرو، پھر تم ہم تک پہنچ پاؤ گی۔ چنانچہ آپ نے فوراً شہادتین کا کلمہ جو ہے اپنی زبان پہ جاری کیا۔ تو یہ وہ خواب تھے جن کی بنیاد پر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں عنقریب یہاں سے ہجرت کرنے والی ہوں اور کسی ایسی جگہ پہنچنے والی ہوں کہ جہاں میری شادی خدا کے ایک برگزیدہ بندے سے ہونے والی ہے۔ اور پھر امام نقی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کا عقد بی بی ملکہ خاتون یا نرجس خاتون سے کر دیا۔ عقد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنیز نہیں تھیں، بظاہر کنیز کے بھیس میں تھی لیکن کنیز نہیں تھی، کیونکہ کنیز کی حلیت کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں۔ چنانچہ آپ آزاد خاتون تھیں، آپ کا نکاح ہوا اور امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے شوہر قرار پائے۔ شادی کے بعد ایک رات آپ کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون، جن کی قبر مبارک اس وقت سامرہ میں موجود ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ، اپنی بہن یا امام زمانہ کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات آپ یہاں رک جائیے اور اس رات بی بی نرجس خاتون یعنی ان کی زوجہ کے بطن مبارک سے ایک اولاد متولد ہونے والی ہے۔ تو حکیمہ خاتون ان کی بہن بہت حیران ہوئی اور کہا کہ مجھے تو حمل کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم ائمہ کے آثار حمل اسی طرح پوشیدہ ہوتے ہیں اور ایک دم سے ان کی ولادت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ ٹھہر گئیں، رات تک انتظار کیا، نصف شب آئی تو بھی آثار حمل نمودار نہیں ہوئے۔ اس اصل میں انہوں نے دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون اٹھی، وضو کیا، نماز شب پڑھی اور پھر آثار حمل کے ساتھ ساتھ درد زہ یعنی زچگی کا جو درد ہوتا ہے اس پہلے وہ نمودار ہوئے، پیدا ہوا۔ ایک دم سے ایک نور، ایک حجاب آپ کے اور بی بی نرجس خاتون کے درمیان آیا۔ بی بی نرجس خاتون تھوڑا سا پریشان ہوئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے باہر سے آواز دی کہ آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ چنانچہ آپ نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی اور کہتے ہیں کہ ایک بچہ متولد ہوا کہ جس کی زبان مبارک پہ یہ کلمہ تھا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ،
وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةُ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے کہ زمین پر جو لوگ ضعیف بنائے گئے ہیں ان کو ہم امام بنائیں گے اور ان کو ہم اپنا وارث بنائیں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 5، سورہ قصص قرآن کا 28واں سورہ ہے، چیپٹر 28 ورس نمبر 5۔ اور کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ پیدا ہوئے تو ان کے دائیں ہاتھ پر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت کندہ تھی، اور جیسے ہی وہ پیدا ہوئے انہوں نے قبلہ رخ ہو کے خدا کو سجدہ کیا۔ آپ کے پیدائش کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ آسمان سے ایک پرندہ آتا اور آپ کو لے جاتا اور کچھ دنوں کے بعد چھوڑ جاتا، کبھی چند دن ہوتے کبھی چند ہفتے، اور کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے امام زمانہ چند دنوں میں ایسے بڑے ہو گئے جیسے چند مہینے یا چند سال کے ہیں۔ اور پھر امام نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ائمہ کی ہماری اولادوں کی پرورش اسی طرح ہوتی، یعنی مہینے سال اور سال کئی سالوں کے برابر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ کو اوپر لیا جایا جاتا اور پھر جب امام زمانہ آتے تو ان کی تربیت، ان کی روحانیت، ان کی شخصیت میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام نے چونکہ آپ کی پیدائش کو پوشیدہ رکھا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ کم از کم اپنے چاہنے والوں کو تو بتلا دیا جائے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ پوشیدہ اس لیے رکھا تھا کہ حکومت وقت پوری کوشش میں تھی کہ امام زمانہ کو، امام مہدی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، کیونکہ اب تک کے اماموں کے بارے میں روایتوں میں موجود تھا ان کی خصوصیات، ان کے نام اور ان کے کردار، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں منقول تھا کہ وہ پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی، یا پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ چنانچہ 12ویں کی جو شخصیت تھی وہ بہت زیادہ ضروری تھی ان کو قتل کرنا، کیونکہ وہی کامیاب ہوں گے، یعنی باقی 11 کے لیے نہیں کہا گیا یا 10 کے لیے نہیں کہا گیا کہ وہ کامیاب بھی ہوں گے، لیکن امام زمانہ کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ کامیاب ہوں گے اور حکومت کریں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں نہ صرف آپ کی بلکہ آپ سے پہلے کی شخصیت، یعنی آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کے دادا مثلاً امام نقی علیہ السلام، پھر پردادا امام تقی، آخری کے 3 یا 4 امام کی زندگی گوشہ نشینی میں گزری ہے، یعنی اتنی زیادہ حکومت وقت کی طرف سے پابندیاں اور پریشانیاں بڑھ گئی تھیں کہ عوام سے امام کٹتے جا رہے تھے، اور پھر قدرت یہ بھی چاہتی تھی کہ کسی طرح لوگوں کو آنے والی غیبت کے لیے تیار کیا جائے۔ چنانچہ امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، آخری جو 3 امام تھے امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے، ان کی زندگیاں تقریباً گوشہ نشینی میں گزری، اور اتنی گوشہ نشینی میں کہ حقیقی چاہنے والے یا ان کی پیروی کرنے والے بہت کم افراد تھے جن کو معلوم تھا، اور امام زمانہ کی پیدائش اتنی مخفی رکھی گئی تھی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چنانچہ لوگوں کو بتانا بھی تھا ان لوگوں کو جو امام کے چاہنے والے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کھانا پکایا، گوشت کا سالن بنایا، روٹیاں 10,000 رطل، کئی ہزار روٹیاں، یعنی 10,000 سے زیادہ روٹیاں جو ہیں وہ تقسیم کی، اور ہر ایک کو جسے کہتے ہیں نا کہ انفرادی طور پر، جیسے ہم آج کل کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک گروپ بناتے ہیں واٹس ایپ کا اور اس پہ ایک میسیج دے دیتے ہیں بھائی مبارک ہو فلاں کی ولادت ہوئی، اور ایک آپ انڈیویجول میسیج دیتے ہیں۔ اس گروپ میں مثلاً 257 ہے لیکن آپ نہیں چاہتے سب کو پتہ چلے، تو آپ گروپ میں بتانے کی بجائے آپ انڈیویجول میسیج دے دیتے ہیں 10 50 20 افراد کو۔ تو امام سب کو بتلانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ولادت کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، لیکن لوگوں تک عقیقہ کا کھانا پہنچا دیا گیا خفیہ طور پر، کن کو؟ جو امام کے حقیقی چاہنے والے تھے۔ ایک کثیر تعداد میں جب لوگوں تک کھانا پہنچا تو انفرادی طور پہ ہر کسی کو پتہ چل گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پیدائش کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن اطلاع اپنے چاہنے والوں تک اس کھانے کے ذریعے پہنچا دی گئی ہے۔ چنانچہ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا۔ خود اگر آپ گھر والوں کے حساب سے دیکھیں، بی بی نرجس خاتون کے حوالے سے، بی بی حکیمہ خاتون کے حوالے سے، کہ پیدائش ہی کے دن سے امام چند دنوں کے لیے یا چند ہفتوں کے لیے اوپر جاتے اور پھر واپس آتے، پھر جاتے پھر واپس آتے،
اور پھر لوگوں کی نظروں میں یا لوگوں کے سامنے بھی نہ ہوتے. خود گھر والے بہت شروع سے ان کو دیکھ نہیں پاتے تھے ہر وقت، صبح سے شام جسے کہتے ہیں ایک بچہ ہوتا ہے گھر میں. پھر کہتے ہیں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی، لیکن آپ موجود نہیں تھے اس وقت گھر میں. چنانچہ آپ کے چچا جن کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے، جعفر صادق علیہ السلام سے ممیز کرنے کے لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق جو صادق تھے اور امام تھے، جعفر کذاب جنہوں نے اپنے امام ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور جب وہ آگے بڑھے امام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ امام کی نماز جنازہ آنے والا امام ہی پڑھاتا ہے. چنانچہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور یہ کہا کہ میں ہی اب امام ہوں، کیونکہ ان کا بیٹا تو ہے ہی نہیں یا لوگوں سے پوشیدہ تھے امام. اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے خود نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پیش رفت کی. کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آگے گئے، ایک 5 سال کا بچہ آیا، ان کی دامن کے ابا کے دامن کو کھینچا اور کہا کہ یہ آپ کا حق نہیں، یہ آپ کا کام نہیں. اور امام زمانہ نے اس وقت نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے فوراً بعد، یعنی لوگ انتظار کر رہے تھے حکومت کے سپاہی کی جیسی نماز ختم ہو تو امام کو گرفتار کریں. جیسی نماز پڑھائی وہ غائب ہو گئے. اس کے بعد ان کی غیبت صغرا کا دور شروع ہوتا ہے جو 70 سال تک رہا، 70 ایئرز. اس دوران وہ اپنے 4 نائبین سے رابطے میں رہتے، ایک کے بعد ایک، یعنی ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا، دوسرے کا انتقال ہو جاتا تو پھر تیسرا، پھر چوتھا. 70 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد امام مکمل طور پہ روپوش ہو گئے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک امام کا کوئی خاص معین شدہ سفیر نہیں تھا، رہا ہے نہ ہے. بس یہی فرق ہے غیبت صغرا میں اور غیبت کبریٰ میں. غیبت صغرا یعنی امام کا معین کردہ سفیر، نمائندہ، نائب ہوا کرتا تھا، جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں امام کا نائب سفیر ہوں، امام کا نائب ہوں، اور امام کی طرف سے یہ پیغام لایا ہوں. چنانچہ جو بھی وہ پیغام لاتا لوگوں کو اس پر عمل کرنا پڑتا. لوگ اس کو خطوط دیتے جس میں ان کے سوالات ہوتے، لوگ ان کو خمس دیتے یا کوئی اور چیزیں، اور وہ امام تک پہنچایا کرتے تھے. پھر چوتھے کے بعد امام مکمل طور پہ، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی لوگوں میں اتنا ایمان موجود تھا کہ امام کی پیروی اور چاہت میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے. لیکن اس کے بعد مسلسل لوگوں کا ایمان بھی کم ہوا اور دشمنوں کی دشمنانگی میں بھی اضافہ ہوا، تو امام مکمل طور پہ غیبت میں چلے گئے. پھر امام اس وقت سے لے کر آج تک غیبت میں ہیں، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امام سے ملا ہوں اور امام نے یہ پیغام دیا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہم سے ملنے کا دعویٰ کرے اس کو جھٹلاؤ. اچھا، ملنے کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یکسر ملاقات نہ ہو. ملاقات ہو سکتی ہے کسی انفرادی مسئلے کے حوالے سے، کسی اجتماعی مسئلے کے حوالے سے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں امام کا سفیر ہوں اور امام نے مجھے مقرر کیا ہے اور یہ امام کا حکم ہے، اس پہ تمام لوگ عمل کریں، یہ چیز غیبت کبریٰ کے لیے نہیں ہے. ورنہ ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں امام نے لوگوں کی مدد کی ہے، اور یہ مدد کبھی شرعی مسئلے کے حوالے سے ہے. امام نے کئی علماء کی مدد کی ہے، سید مہدی بحر العلوم کا نام بہت اس میں آتا ہے. پھر امام نے جو ہے وہ اجتماعی طور پہ لوگوں کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے امام نے لوگوں کی مدد کی ہے. تو بہترین مقامات پر امام نے لوگوں کی مدد کی ہے، چاہے وہ مالی مدد ہو، چاہے وہ اجتماعی، چاہے وہ انفرادی، چاہے وہ مسائل دینی شریعہ کے حوالے سے ہو. اس کے بعد کا دور جو آنے والا دور ہے، امام کا ظہور کا دور ہوگا، اور ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں ہوں گی، اور ان نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: حتمی علامات اور غیر حتمی علامات. غیر حتمی علامات اس وقت عروج پر ہیں، 1000 سے زائد غیر حتمی علامات موجود ہیں کتابوں میں، اور چند 8 کے قریب وہ حتمی علامات ہیں کہ جن کے بعد امام کا ظہور یقینی ہو جائے گا. اس کا تذکرہ انشاءاللہ کبھی اور اپنی نشست میں کریں گے. یہ امام کی ولادت کا احوال تھا، اور امام کی ولادت کا دن ہمارے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے
اور امام غیبت میں ہیں اور ظہور قریب ہے۔ یہاں پہ ایک سوال قابل غور ہے کہ امام غیبت میں کیوں گئے؟ سوال کا جواب بہت آسان ہے کہ لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے، لوگوں کی کینہ پروری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرتے ہوئے غیبت کا مشورہ دیا اور غیبت کے اسباب فراہم کیے۔ لیکن امام ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ہماری اپنی یعنی امام کے چاہنے والوں کی کوتاہی ہے کہ ہم تیار ہی نہیں ہیں کہ امام کو ریسیو کر سکیں، امام کا استقبال کر سکیں۔ ہم تیار ہی نہیں ہیں کہ امام جب آئیں اور جو حکم دے ہم اس کی اتباع کر سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں العجل العجل، کیا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ امام کے ظہور کے بعد ہم تیار ہیں ان کی فرما برداری کے لیے، ہم تیار ہیں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے، ہم تیار ہیں اپنی گردنیں کٹانے کے لیے؟ تو اپنے آپ کو زمانے غیبت میں تیار کیجئے، اس غیبت کو اپنے لیے مہلت جانیے اور امام کے ظہور کی تیاری کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ شعبان میں، نیمہ شعبان میں، 15 شعبان یوم ولادت امام زمانہ کے موقع پر ہمیں تجدید عہد وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام کا سپاہی بننے والوں کی فہرست میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت پر چلنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔